حافظ آباد کے دو لڑکے جو ڈنکی لگا کر یورپ جانا چاہتے تھے، ایران میں ایجنٹ نے ان کو قید کر لیا اور اتنا ٹارچر کیا، کسی کا کان کاٹ دیا اور کسی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور بالآخر بھاری رقم دے کر یہ لوگ یورپ تو نہیں جا سکے لیکن پیسے دینے کے باوجود صرف پاکستان آ سکے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہاں کا اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ مکمل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ کتنا لوگ ظلم برداشت کرتے ہیں صرف پاکستان چھوڑ کر غیر قانونی طریقوں سے یورپ جانے کے لیے۔ سارے بھائی یہاں پہ نا ڈنکی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کوئٹہ کیا نام ہے چمن بارڈر پہ ہم اس ٹائم، یہ دیکھیں میرے پیچھے سارے ڈنکی والے ہی بیٹھے ہیں، ساری ڈنکی والے اس ٹائم میرے جس نے لجا کے انہیں تشدد کیا، نہ میں چل سکنا نہ میں بیٹھ سکنا، اڑیاں تے کلّاں لگائیاں، میرے پیچھے چھریاں لگائیاں اور کرنٹ مار لگاندے رہنے، میں نہ چل سکنا نہ بیٹھ سکنا۔ ایف آئی آگے پی لے کے ملزمان کو سخت سزا دیتی جائے، گرفتار کیا جائے۔ میں نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے اور یہاں پہ روزگار نہ ہونے کے باعث ہم نے باہر جانے کا فیصلہ کیا، تو ایجنٹ ہمیں باہر لے کے گئے، انہوں نے وہاں پہ ہمیں اغوا کر لیا، ہم پہ تشدد کیا، اور ہمارے گھر والوں نے اب قیمتی اشیاء بیچ کر بہت مشکل سے انہیں تاوان دیا ہے، اور ہماری اعلیٰ حکام سے، اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ ان ملزموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور انہیں ان کے عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ کسی کی جرت نہ ہو، کسی ماں باپ کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ اس کے بچے اس حال میں ہیں۔ اچھا، جن نوجوانوں کی ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے، ان کا تعلق ہے حافظ آباد سے اور انتہائی غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یورپ چلے جاؤ اور حالات بدل جائیں گے، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔ انہوں نے ایجنٹ کے ذریعے ساز باز کر کے اس کو کچھ ایڈوانس دیا اور یونان جانے کا پلان کیا۔ ایجنٹ ان کو کراچی سے کوئٹہ اور پھر کوئٹہ سے ایران لے گیا، اور جب آپ ایران میں یا کوئٹہ میں سفر کرتے ہیں نا بارڈر کا، تو وہ ڈالے بنے ہوتے ہیں، بڑے تھرڈ کلاس قسم کے ڈالے، اور اس پہ جو ہے نا 20-25 بندے جو ہے نا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لاد کر وہ ان کو سفر کروایا جاتا ہے صحرا میں۔ تو جب وہاں پہ گئے تو ایجنٹ نے ان کو مزید رقم دینے کا مطالبہ کیا جو کہ ان کے پاس نہیں تھی، اور پھر اس ایجنٹ نے ان کو رسیوں سے باندھ کر ایک ویرانے میں اور ان کو خوب تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک نوجوان نے بتایا کہ اس کا کان بھی چھری سے کاٹ دیا گیا اور کوڑے مارے جاتے تھے، پھر اس کی ویڈیو بنا کے گھر والوں کو بھیجی جاتی تھی کہ یہ دیکھو، اگر ہم یہ کوڑے مار سکتے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں، تو ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، پیسے چاہیے۔ ان کے گھر والے جمع پونجی بیچ کر ان ایجنٹوں کو پیسے بھجواتے رہے، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے، لہٰذا انٹرپول کے ذریعے جو ہے نا ان کو بازیاب کروایا گیا ہے، اور اب ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے گئے ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، لیکن تاحال ابھی گرفتاریاں ہونی باقی ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے، اعلیٰ افسران سے درخواست ہے کہ ہمارے پیسے لے کے واپس دیے جائیں۔ ہمارے بچوں کو انہوں نے مار کے پاج کر دیا، لاگر کر دیا، وہ اب کام نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی کاروبار کروایا جائے، کام کیا دے۔ دوستو، یہ غیر قانونی طریقے سے جو یورپ جانے کا سلسلہ ہے نا، یہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں پر جانے کے لیے ان کو زندگی اور موت کے سفر کے جو ہے نا وہ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود جاتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، 40-50 لاکھ روپیہ غیر قانونی طریقے سے یونان جانے کا دیتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے پیرنٹس اس میں راضی ہیں، یعنی کہ جو نوجوان جاتے ہیں ان کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جائے۔ اور میں نے یہ بھی کچھ دیکھا ہے کہ جو نوجوان وہاں پہ جا کے پھنس جاتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو پولیس پکڑ لیتی ہے، جیل میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ترکی، یونان یا ایران، تو ان کے پیرنٹس پھر بھی نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا واپس آ جائے۔ میجورٹی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ جیلوں میں ہے، اور ان کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ پتر کوئی گال نہیں، ڈٹیا رہا ہے، ایک نہ ایک دن تو باہر آئیں گا تو تیری وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی قسم آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو ابھی ریسنٹلی حافظ آباد کا واقعہ ہوا ہے، انہوں نے بڑی دردناک سٹوری بیان کی ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے ویڈیو کلپس ہیں جو میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا۔ ان کی ٹوٹل ننگی انڈر ویئر تک اتار کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سارے کلپس میرے پاس موجود ہیں، میں وہ نہیں لگا سکتا کیونکہ ویڈیو جو ہے نا وہ مائیں بہنیں بھی دیکھتی ہیں، اور ویسے بھی وہ یوٹیوب پرمیشن نہیں دیتا کہ اس طرح کی تشدد کی ویڈیو لگائی جائے، لیکن بڑا ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں اپنی زندگی پہ کھیل کر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ لوگ جو سہانے خواب دیکھ کر باہر جانے کا سوچتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگ جو آلریڈی وہاں پہ سیٹلڈ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی پراپرٹی، اور کہتے ہیں ہم نے بھی جانا ہے، یا پھر وہ لوگ جو ان کو ایجنٹ جو ان کو باہر لے کے جاتے ہیں، یا حکومت، کوئی بھی حکومت
وہ ان کو جو ہے نا وہ جابز نہیں دیتی, اپرچونیٹیز نہیں دیتی, اور یہ مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آسان رستہ نہیں ہے, اس پہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے, پیسہ تو آلریڈی یہ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی تک اس کی کوئی سمجھ نہیں آ سکی کہ کیوں لوگ جو ہے نا وہ اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے آپ پہ ظلم کر کے تو یہ پھر جو ہے نا سہانے خواب دیکھتے ہیں. میرے بچے کو, میرے دوتے کو اور ہمارے ہمسائے کو لے جا کر مارتے رہے, تاوان منگواتے رہے ہم سے. ہم نے قیمتی اشیاء بیچ کر ان کو تاوان دیا. ہمارا اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے.